بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین نقوی۔ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز 1:29 پر ہو رہا ہے۔ ہمارے آج کے خاص پروگرام کا موضوع ہے جہان اردو، لیکن سب سے پہلے حسب روایت پیش لفظ جناب ابوالحسن نغوی۔ سول کے عزیز ساتھیوں، آج سے 221 سال پہلے یہی جولائی کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی، جب کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا۔ جن زبانوں کی ترویج پیش نظر تھی ان میں اردو کو شامل کیا گیا تھا۔ میر امن دلی سے کلکتہ آئے، قصہ چہار درویش لکھا جو باغ و بہار کے نام سے شائع ہوا۔ سیتاپور سے شیخ محمد اکرام کلکتہ پہنچے اور اخوان الصفا کی تخلیق عمل میں آئی۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ اردو نے ترقی کی جو منزلیں طے کیں ان میں بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑی کا گراں قدر حصہ ہے۔ غالب ریل گاڑی میں سوار ہوئے تو انہوں نے خط میں لکھا کہ ریل اب کھلنے والا ہے۔ چلیے، ریل گاڑی مذکر ہی صحیح، لیکن یہی وہ گاڑی تھی جس نے افقاں و خیزاں انہیں کلکتہ پہنچا دیا ہے۔ بعد میں ریل گاڑی میں RMS یعنی ریلوے میل سروس کا ڈبہ جوڑ دیا گیا تو خطوط اور پارسل بہت جلدی ملنے لگے۔ غالب کا مطلوبہ پارسل جب انہیں نہایت مختصر عرصے میں ملا تو انہوں نے بے ساختہ کہا، 6 کتابوں کا پارسل آیا، واہ کیا خوب برمحل آیا۔ آج سے 160 سال پہلے 1853 میں اپریل کی 16ویں تاریخ کو بوری بندر ممبئی سے تھانہ شہر تک پہلی مسافر گاڑی چلائی گئی تھی۔ 3 لوکوموٹیوز تھے جن کے نام تھے صاحب، سلطان اور سندھ۔ اس ریل گاڑی میں 3 ڈبے تھے اور اس نے 34 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ پھر نہایت تیز رفتاری سے ریل گاڑی نے ترقی کی منزلیں طے کیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنؤ، دہلی اور شمالی ہندوستان کے لوگ بہتر مستقبل کی تلاش میں حیدرآباد دکن میں آباد ہونے لگے۔ امیر مینائی اور داغ دہلوی جیسے جلیل القدر شعراء دکن میں رہ بس گئے۔ پہیہ خواہ ریل گاڑی کا ہو یا چھاپے خانے کا ہو، ان دونوں کی ترویج سے اردو زبان نے ترقی کی منزلیں تیز رفتاری سے طے کیں۔ سن 1858 میں منشی نول کشور نے لکھنؤ میں پرنٹنگ پریس کی بنیاد رکھی اور اعلان کیا باقاعدہ کہ وہ کتابیں چھاپنے اور بیچنے کا کاروبار کریں گے۔ اہل قلم نے منشی صاحب سے بھرپور تعاون کیا، نہایت گراں قدر کتابیں شائع ہوئیں۔ نول کشور پرنٹنگ پریس کی جانب سے میر انیس سے بھی گزارش کی گئی کہ ان کے مرثیوں کو شائع کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ میر انیس نے بزرگانہ شفقت کے ساتھ انکار فرمایا اور کہا، ان مرثیوں کو ان کے خاندان کے افراد تک محدود رکھا جائے۔ جب کوئی کتاب چھپ جاتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اشعار کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اب ترقی کا عالم یہ تھا کہ زمین کی چھاتی پر ریل گاڑیوں کے پہیے گھوم رہے تھے، سمندروں میں بادبانوں سے چلنے والی کشتیوں اور جہازوں کا دور ختم ہو چکا تھا، دخانی جہاز چل رہے تھے۔ اس دور کے بعد مسافر بردار ہوائی جہازوں کا زمانہ شروع ہوا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ وہ سن 1960 کی دہائی کا آغاز تھا جب انگلستان میں محنت کش مزدوروں کی شدید قلت شروع ہوئی اور تھوڑے ہی عرصے میں اردو نے انگلستان میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ لندن کے بعض علاقوں میں انگریزی بولنے والے انگریز ڈھونڈے نہیں ملتے تھے۔ انگریز پاکستانی لوگوں سے ازراہ ظرافت پوچھتے تھے، تمہیں پاکستان کے دارالحکومت کا نام معلوم ہے؟ اور جب جواباً کہا جاتا تھا اسلام آباد تو انگریز جواباً کہتے تھے، نہیں، اسلام آباد نہیں، دارالحکومت کا نام ہے بریڈ فورڈ۔ صرف انگلستان ہی میں نہیں، ڈنمارک، جرمنی اور بیلجیم تک اردو پھیلتی چلی گئی، اور جب خلیج عرب کے ممالک میں تیل کے کنویں نکل آئے
تو اردو بولنے والے محنت کش شرق اوسط کے ممالک سعودی عرب، کویت، ابوظبی، لیبیا میں اس طرح پہنچے کہ ان ممالک میں آئے دن مشاعرے ہونے لگے۔ اردو کے عرب شعراء اقال باندھ کر اردو میں غزلیں سنانے لگے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ مجھے یہیں واشنگٹن ڈی سی میں عمان کے سفارت خانے میں پبلک ریلیشنز آفیسر کی ملازمت مل گئی۔ ایک دن لنچ کے دوران میں چینی کی تشتری میں رکھی ہوئی دال موٹ میں چمچے سے کھا رہا تھا، یکایک آواز آئی، ارے ایسے نہیں بھائی جان، پھنکا مار کے کھاؤ، تب دال موٹ کا مزہ آئے گا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں سفارت کے فرسٹ سیکریٹری احمد رویدان چپ چاپ کھڑے تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے تشتری اٹھا کر دال موٹ اپنی ہتھیلی میں اونڈیلی اور پھنکا مار کے دکھایا اور کہا، دیکھو دال موٹ ایسے کھائی جاتی ہے۔ خلیج عرب کے ممالک کے بعد 1980 کی دہائی میں امریکہ میں اردو بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے نیو یارک کا ایسا حال ہوا کہ اس شہر کو اردو کا دارالحکومت کہا جانے لگا۔ زمین کے گولے کے دوسرے رخ پر جاپان میں اردو کی ترقی کا احوال سنا تو چلم و خون بڑھا۔ مجھے تو مدتوں وہم و گمان تک نہ تھا کہ اردو کو جاپان میں اس حد تک مقبولیت حاصل ہوگی کہ وہاں اردو میں مشاعرے ہوں گے اور جاپانی شعراء اردو میں نظم اور غزل کہیں گے۔ میرا گمان غالب یہی ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں کم از کم 3 زبانیں بولنے والوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ مجھے اس وقت وہ شخص بہت یاد آ رہا ہے جس کی مادری زبان پشتو تھی۔ جب وہ اپنی حویلی کا دروازہ کھول کر قصہ خوانی کی گلیوں میں گھومتا تھا تو اسے ہند کو سنائی دیتی تھی اور اس کے شہر میں پشتو، ہند کو اور زبان دری بولنے والوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اردو لازمی زبان تھی اور وہ نوجوان جب ممبئی پہنچا تو انگریزی اور مراٹھی روانی سے بولنے لگا۔ رہی اردو تو اردو کا تو وہ عاشق شیدا تھا۔ جب فلم گنگا جمنا میں وہ پوری قدرت کے ساتھ اودھی زبان بولا تو اپنی خداداد ذہانت کا لوہا منوایا۔ دلیپ کمار خان جولائی کی 7ویں تاریخ کو کروڑوں مداحوں کو غمزدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ ہم اردو کے اس عاشق شیدا کو یاد کر کے بہت مغموم ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے کلچرل طور سے یعنی آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے یا استھیٹک پوائنٹ آف ویو سے مشرق جو ہے، ہم لوگ بہت لحاظ سے کئی ایسی چیزیں ہیں، ہر رخ میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ ابھی ہم نے ترقی کرنی ہے، ہماری سڑکیں بہتر ہوں گی، ہمارے اسکول بہتر ہوں گے، ہمارے مکان بہتر ہوں گے، وہ چاہے ایران کے ہوں، چاہے ایجپٹ کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں۔ ہمارا نقطہ نگاہ بہتر ہوگا، ہماری تعلیمی کیفیت بہتر ہوگی، ہمارا لٹریچر بہتر ہوگا، اسی طرح ہماری فلم بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اس صورت میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے ایک بڑا اونچا اور معیاری مقام حاصل کر لیا ہے، یہ غلط فہمی اور نادانی کی بات ہے۔ ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ اگر ہم پست ہیں تو ہم کم پست ہوں، یعنی بہتری کی طرف ہمارا قدم بڑھے، اور اگر کسی آرٹسٹ نے، کسی پکچر میکر نے اس طرف یعنی ایک قدم بڑھایا یا کسی بری چیز کو کم برا کیا، اگر خوبصورتی تک ہم نہ پہنچ سکے لیکن اگر ہم نے کسی چیز کی بدے پن کو ہی کم کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ملک کی ترقی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ معیاری فلمیں جو ہیں وہ کسی اقتصادی، اکنامیکل یا سیاسی، پولیٹیکل یا انٹلیکچوئل ویکیوم جس کو کہتے ہیں نا، خلا، اس میں اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری فلم انڈسٹری کو بہتر ہونے کے لیے، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ صرف ہندوستانی فلم انڈسٹری کے لیے نہیں صحیح ہے، بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری یا ٹیملین سینلیز فلم انڈسٹری یا ایجپشین اور ایرانین فلم انڈسٹری، کہ اگر یہ ہماری پوری ایک مشرقی قوموں کا جو کلچرل ارتقاء ہے، یہ منحصر ہے بہت سی اور چیزوں پر، ہمارے تعلیمی لیول پر
ہماری اقتصادی پالیسیز پر. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں؟ سب لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ہم پورا مشرق ترقی کی طرف جا رہا ہے. بہت سی بری باتیں ہیں جو کم بری ہوتی جا رہی ہیں. جہان اردو. جہان اردو کی چھوٹی بڑی بستیوں کے اس سفر میں ہمارا پہلا پڑاؤ بر اعظم ایشیا کے ملک جاپان کے شہر اوساکا میں. آداب، مجھے سویامانے کہتے ہیں. میرے نام کا مطلب ہے کہ سو کا مطلب ہے کہ ہوشیار. یہ ذاتی نام ہے جس کو میرے والدین نے رکھا تھا. اور یامانے جو ہے نا، یہ خاندانی نام ہے. اور جاپانیوں کے ناموں، خاندانی ناموں کا، بیشتر ناموں کا کوئی معنی نہیں ہے. البتہ اس کا کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے. تو میرا جو یامانے ہے یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ہیروشیما سے تعلق رکھنے والوں کا ہے. اور میرے والد صاحب بھی ہیروشیما سے تعلق رکھتے ہیں. ہیروشیما کے نام سے کون واقف نہیں؟ دنیا کا پہلا ایٹم بم اسی شہر پر تباہی مچاتا ہوا گرا تھا. کون جانتا تھا کہ 50 برس بعد اسی شہر میں ایک بچہ جنم لے گا جو اردو زبان کی آبیاری کرے گا. سویامانے کی یہ شستہ اردو 2-4 برس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو نصف صدی کا قصہ ہے. اردو زبان کی طلب و جستجو انہیں کئی بار پاکستان کھینچ لائی. اورینٹل کالج میں انہوں نے اردو کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد بھی یہ لاہور آتے جاتے رہے. یوں جانیے کہ انہیں اردو اور لاہور دونوں سے ہی عشق ہے. اس قلبی تعلق کی رودات ابھی تھوڑی دیر بعد انہی کی زبانی سنیے گا. ان جیسے جاپانی اردو دانوں سے مل کر ہمیشہ خوشگوار حیرت ہوتی ہے. حیرت یوں ہوتی ہے کہ اردو میں کتنی کشش اور جاذبیت ہے کہ ان دور افتادہ جزیروں کے مکینوں کے دل میں بھی یہ گھر کر گئی ہے. مجھے یہ بات 1981 تک معلوم نہیں تھی. یہ وہی برس ہے جب میں پہلی بار ٹوکیو پہنچا تھا. مقصد ریڈیو جاپان کی ملازمت تھی جہاں اردو سروس میں مجھے کام کرنا تھا. اجنبی بستی، اجنبی لوگ، اجنبی زبان. ایک ایسا ملک جہاں اردو تو کجا، انگریزی زبان بھی لوگ خال خال ہی سمجھتے اور بولتے تھے. ریڈیو گیا تو اردو سروس کا جاپانی اسٹاف بڑی روانی سے اردو بول رہا تھا. پڑوس میں ہندوستانی سروس تھی، وہاں بھی جاپانی اسٹاف بڑی روانی سے ہندوستانی زبان بول رہا تھا. پھر کچھ دن اور گزرے تو معلوم ہوا کہ ٹوکیو یونیورسٹی میں باقاعدہ اردو کا شعبہ ہے اور یہ شعبہ برسہ برس سے قائم ہے. وہاں میری ملاقات صدر شعبہ اردو سے ہوئی، پروفیسر تاکیشی سوزوکی. کم گو، بے حد شرمیلے مگر اردو کے شیدائی. درجنوں طلباء اور طالبات کو اردو پڑھتا دیکھ کر دل نہال ہو گیا. یہیں پروفیسر اسادہ سے ملاقات ہوئی اور ان کی بامحاورہ اردو سن کر لگا ہی نہیں کہ کوئی غیر ملکی اردو زبان بول رہا ہے. انہی کی زبانی سنا کہ اوساکا یونیورسٹی میں بھی اردو کا شعبہ قائم ہے، جہاں میرے دوست ڈاکٹر تبسم کاشمیری اسی سال اردو پڑھانے آ رہے ہیں. خیر، ابھی یہ تذکرہ موقوف کرتے ہیں. فی الحال اس وقت پروفیسر سویامانے سے جاپان میں اردو کے وارد ہونے کا قصہ سنیے. جاپان میں اردو لکھنے اور پڑھنے کی مختصر تاریخ کے بارے میں مجھے بتانی ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو اوساکا یونیورسٹی کو شعبہ اردو قائم ہوئے 100 سال اس سال ہوا ہے اور ہم اس کو منا رہے ہیں. ٹوکیو میں جو ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز ہے، وہاں شعبہ اردو کو قائم ہوئے 115-20 سال ہو چکے ہیں. اور پہلے جب یہ ٹوکیو میں قائم ہوا تھا تو اس شعبے کا نام شعبہ ہندوستانی تھا
اور اوساکا میں شعبہ انڈین لینگویج کہتے تھے. تو قیام پاکستان کے بعد، ہندو پاکستان کے بعد کہ ان شعبہ جات کا نام شعبہ انڈو پاکستان ہوا، بنایا گیا. پھر اس کے بعد شعبہ ہندی، شعبہ اردو دونوں قائم ہوئے ہیں. اس وقت جاپان میں 2 یونیورسٹیاں ہیں جہاں اردو کی تدریس ہوتی ہیں. ایک تو ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز ہے، اور ایک دوسری جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی ہے، اوساکا یونیورسٹی. اس وقت جاپان میں اردو سے متعلق ادبی اور سماجی سرگرمیاں، تو سب سے بڑی سرگرمیاں تو یہی ہے کہ جو اردو ڈرامہ کہ ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز میں ہر سال یہ ڈرامہ منعقد ہوتا رہتا ہے. اور اس سال ہماری اوساکا یونیورسٹی میں بھی انارکلی کا کچھ حصہ وہ ہمارے طالب علم جو ہیں وہ پیش کریں گے. یہ انشاءاللہ کوئی دسمبر کے آغاز میں شروع ہو جائے گا. باقی سرگرمیوں میں سے ایک تو مشاعرہ ہے، جو پہلے ایک نجی یونیورسٹی تھی، دائتو بنکا یونیورسٹی، جو ٹوکیو سے آگے ایک شہر میں سائتاما میں موجود ہے، اور وہاں مدت سے اردو کا کورس ہوا کرتا تھا، اور وہاں پروفیسر کھتاؤکا صاحب اردو پڑھاتے تھے. لیکن افسوس یہ کہ وہ شعبہ ختم ہو گیا کوئی چند سال پہلے، اس کی وجہ سے کہ وہاں ہر سال سالانہ مشاعرہ منعقد ہوا کرتا تھا، اب ختم ہو گیا. تو ہماری امید ہے کہ ٹوکیو یا اوساکا میں اس قسم کی سرگرمیاں جو ہے نا دوبارہ شروع ہو جائے. آداب، مجھے دائچی کہتے ہیں. میں یہاں اوساکا یونیورسٹی میں اردو پڑھ رہا ہوں، اور پڑھتے ہوئے 4 سال ہوئے ہیں. میں نے پچھلے سال 6 مہینے کے لیے اپنے 2 جاپانی دوستوں کے ساتھ لاہور کی پنجابی یونیورسٹی میں اردو پڑھی، جبکہ یادیں بہت اچھی ہیں. اب میں اپنا پسندیدہ شعر سنا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آئے. ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. شکریہ. ویسے یہ دونوں زبانیں کئی اعتبار سے مماثل بھی ہیں. پروفیسر سویامانے سے اس کی وضاحت ہم نے مانگی تو انہوں نے جواب میں کہا، اردو اور جاپانی زبانوں اور ادب میں کیا چیزیں مماثل ہیں، مشترکہ چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ قواعد کی سطح پر کہ جاپانی اور اردو دونوں زبانوں کا جو ڈھانچہ ہے، گرامر ہے، قواعد ہے، وہ ملتا جلتا ہے. کہ یعنی میں یہ کرتا ہوں، اسی طرح سے جاپانی زبان میں بھی اسی قسم کے اسی ترتیب سے نا کہ وہ بولی جاتی ہے. اس لیے گرامر کو سمجھانا زیادہ مشکل نہیں ہے. لہذا کہ جو جاپانی بچے جو ہیں وہ سمجھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، لیکن آگے پڑھیں تو پھر وہ فارسی یا عربی جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، یا شاعری کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہند و پاکستان کے اردو ادیبوں اور عام لوگوں کو کس قسم کا جاپانی ادب پڑھنے کا مشورہ دیں گے؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اردو میں ترجمہ تو بہت کم ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ایک گاڑی کی کمپنی ہے ٹویوٹا، اس کا کوئی فاؤنڈیشن ہے، اس نے کوئی 10-12 جاپانی ادب کا یعنی ناولوں کا ترجمہ شائع کروایا ہے. یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت سنجیدہ قسم کے ناول ہیں، تو وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا کہ ایک بیمے کی کمپنی ہے ڈائیڈو لائف فاؤنڈیشن، اس نے جاپانی کلاسیکی ادب کا اردو میں ترجمہ
منظوم ترجمہ وہ شائع کیے ہیں، کوئی تین چار جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کا نام ہے گل صد برگ. تو اس کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ویسے کبھی کبھی ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب نے کوئی اوراق یا کسی دوسرے ادبی رسائل میں جاپانی نظموں کا ترجمہ کر کے چھاپ دیے ہیں، وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکیں گے. ویسے تو مزے کی بات یہ ہے کہ 1930 کے لگ بھگ کہ اب بابا اردو کے زمانے میں کہ جاپانی بچوں کے گیت کے عنوان سے 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور اب بھی دستیاب ہیں. ویسے پرانے ہو چکے ہیں لیکن دستیاب ہیں. جاپان میں میں نے اپنے قیام کے دوران سب سے منفرد بات یہ نوٹ کی کہ تمام تر سائنسی اور تکنیکی ترقی کے باوجود ان کے خمیر میں مشرقی تہذیب اور روایات گندھی ہوئی ہیں. رہن سہن ہو، آداب گفتگو ہو، بات چیت کا انداز ہو، ہر جگہ بے حد شائستگی اور منکسر مزاجی. حد تو یہ ہے کہ یہ میں کا صیغہ بھی استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ہم بھی نہیں کہتے. یہ ہر سوال کا جواب بالکل مختلف انداز سے دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں ان سے پوچھوں کہ کیا آپ چاول کھائیں گے، تو جواب میں یہ میں یا ہم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم جاپانی چاول نہیں کھاتے. اپنی ذات کی نفی کا یہ عالم ہو تو کسی جاپانی سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھنا کتنا محال اور مشکل ہو جاتا ہے. بڑی مشکل سے ہم نے پروفیسر سویامانے سے ان کی ذاتی زندگی اور تدریسی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے. جواب میں انہوں نے کہا، جاپان سے ایم اے اردو لسانیات میں ایم اے کرنے کے بعد میں گیا تھا 89 کے اکتوبر نومبر میں اورینٹل کالج میں پھر گیا. تو پھر وہاں ایم اے کے کورس میں داخلہ لے لیا میں نے. وہ زمانہ بہت اچھا تھا، بہت اچھے دوست مل گئے. ان لوگوں کے ساتھ کتابیں خریدتے رہے، تلاش کرتے رہے، اور اردو ادب پہ بحث کرتے رہے. زاہد منیر عامر صاحب ہیں جو آج کل اورینٹل کالج کے صدر شعبہ ہیں، اور وہ ہمارے ہم جماعت تھے. اور اسی طرح سے سہر عباس خان صاحب ہیں، وہ بھی آج کل پنجاب کے کسی کالج میں پڑھا رہے ہیں. وہ بھی میرے اچھے دوست تھے. اس طرح سے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور بہت سے کافی ایسے لوگ تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ایک تو یہ ہے کہ میری کتابی اردو کچھ اس میں یعنی کیا کچھ لوانی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ ایک ایسا انداز ہو گیا کہ جس طرح لاہوری بولتے ہیں اسی قسم کا جو رنگ جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہو گیا تھا. یہ اورینٹل کالج میں داخلہ لینے کے لیے میرے استاد جو تب جاپان میں پڑھاتے تھے اوساکا یونیورسٹی میں 24 سال سے، وہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب، ان کی رہنمائی سے میں وہاں داخلہ لے لیا تھا. ذکر اورینٹل کالج کا ہو اور پھر لاہور کا تذکرہ نہ چھڑے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اور پھر یہاں تو معاملہ عشق و عاشقی کا ہے. سویامانے صاحب تو لاہور اور لاہوریوں کے بڑے دلدادہ اور عاشق ہیں. بڑے مزے لے کر یہ لاہور کی بات کرتے ہیں، لاہوریوں کے قصے سناتے ہیں، اور یہ سارے قصے انہی کی زبانی سنیے. باقی لاہور کے بارے میں کیا کہوں، بس کھانے پینے کا تو بہت شوق تھا. ایک بار گرمی برس رہی تھی اپریل میں، تو پھر میں چمنگ آئس کریم کھانے کو گیا. تو اس زمانے میں چمنگ کے سامنے ایک اور اسٹور تھا آئس کریم کی. میں نے کوئی 2-3 گھنٹے میں 24 کپ کھائی ایک دکان چھوڑ کے پھر دوسرے سامنے والی دکان پہ گیا، پھر وہیں کھائی، پھر ادھر واپس آ کے. یا
ओरिएंटल से फारिग होने के बाद हम लोग इकट्ठे क्लास फेलो के साथ चला जाता था पुरानी अनलगढ़ी में। अब वो दुकान खत्म हो गई है, गोशाए नेमत। वहां मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, यानी आज क्या खाना है, क्योंकि चाचा को पता था। वो नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे ना मोटे से सेहतमंद सा आदमी वो बैठे हुए थे, उनको याद थी, सब कुछ याद थी कि मैंने कल को क्या खाया और आज क्या खाना है। तो इसलिए मैं बताए बगैर बैठ जाता था। तो चावल के साथ कीमा, दूसरे दिन भिंडी, फिर दाल, इस तरह से ना वो मेरा पसंदीदा खाना वो तैयार कर लेते थे। जब मेरा एमए हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर मेरी वापसी की तारीख भी मुतय्यन हो गई। तो फिर मैं चचा के पास गया। तो फिर मैंने कहा कि चचा मैनू जाना है वापस। अच्छा कदों जाना है? तो मैं एक महीना बाद। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा, रोज आना, पैसा ना देना। मैं देता रहा, लेकिन ये इन लोगों का मिजाज है, मुझे वो पसंद है, मैं भूल नहीं सकता। अब भी जब भी जाता हूँ तो वहाँ जो छोटी सी किताबों की दुकानें हैं या कोई कैमरे की दुकान है, अब भी है, तो वहाँ चला जाता हूँ, मिलता हूँ, तो लोग खुश हो जाते हैं, फिर वो गले मिलते हैं। वो लाहौर का ज़माना मैं भूल नहीं सकता। लाहौर से मुताल्लिक इतनी दिलचस्प बातों के बाद कुछ जिक्र इनकी अपनी शायरी का भी। चलते चलते हमने इनसे इनके चंद अशार सुन ही लिए। फरमाइश तो बहुत ज्यादा थी, मगर यामानी साहब ने अपने चंद अशार पर इक्तफा किया। अब इन्हीं को गनीमत जानिए, और यही हमारी इस गुफ्तगू का इख्तिताम भी है। अपनी शायरी का अच्छा, मैं एक छोटी मुख्तसर सी सुना देता हूँ। अर्ज किया है, दूसरों के गम में रोना चाहिए, दूसरों के गम में रोना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए। दूसरों के गम में रोना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए। फैलती जाएगी उर्दू खू बखू, फैलती जाएगी उर्दू खू बखू, बीज उसका दिल में बोना चाहिए। सुख तो लखड़े पास दुख दे दे मुझे, सुख तो लखड़े पास दुख दे दे मुझे, कुछ तो अब तुमको भी खोना चाहिए। सुख तो लखड़े पास दुख दे दे मुझे, कुछ तो अब तुमको भी खोना चाहिए। मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो, मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो, और मुझको खूब रोना चाहिए। मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो, और मुझको खूब रोना चाहिए। जागता रहता हूँ उसके हिज्र में, जागता रहता हूँ उसके हिज्र में, सोया माने अब तो सोना चाहिए। शुक्रिया। और अब हम चलते हैं एशिया से यूरोप, स्कैंडिनेविया के मुल्क डेनमार्क में। सोल के इस इजलास का मौजू है जहान उर्दू। दाग ने कहा था कि कहते हैं जिसे उर्दू, हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। लेकिन 1970 की दहाई में जब उर्दू दुनिया के लोग तलाश माश में दुनिया भर में फैलने लगे और अपनी जबान और अपनी तहजीब के साथ गए और उर्दू की नई बस्तियां बसने लगीं, फिर दाग का ये शेर यूं पढ़ा जाने लगा, कहते हैं जिसे उर्दू, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। उन्हीं नई बस्तियों में स्कैंडिनेवियन ममालिक भी शामिल हैं, यानी डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के शुमाली किनारे पर बसे इन ममालिक में उर्दू जबान और तहजीब की क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो स्कैंडिनेवियन ममालिक में उर्दू की सूरत हाल है
اس کو جاننے کے لیے ہم نے محترمہ صدف مرزا سے بات کی۔ صدف مرزا کا تعلق جھیلم پاکستان کے ایک علمی گھرانے سے ہے۔ وہ 3 دہائیوں سے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں مقیم ہیں، شاعرہ ہیں، نثر نگار ہیں، مترجم ہیں، صحافی ہیں، ٹی وی اینکر پرسن ہیں اور اس وقت 2 بہم آرگنائزیشنز کی صدر ہیں، ویمن ان فوکس اور یورپین لٹریری سرکل۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پہ بھی آپ کی بہت ممنون ہوں اور سول والوں کے بھی اس تنظیم کی، اور پھر ٹی وی لنک کی طرف سے بھی میں آپ کی از حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے سول کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم سویڈن کی طرف چلتے ہیں اور سویڈن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی سویڈن میں اردو کا جو منظرنامہ ہے وہ بھی بے انتہا پرانا اور بہت دلکش ہے۔ تقریباً 40 برس سے وہاں پہ اردو کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے جو سرپرست ہیں، بلکہ ہم انہیں سرپرست اعلیٰ کہتے ہیں، محترم جناب جمیل احسن صاحب، جو کہ وہاں سے باقاعدہ ایک رسالہ منزل نکالتے تھے۔ صحافت کے لحاظ سے انہوں نے بہت اس میں نام کمایا۔ اس کے علاوہ مشاعرے وہاں پہ ہر سال پابندی سے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں۔ پچھلے برس تو نہیں، وبا کی وجہ سے ہم لوگ التوا کا شکار ہو گئے۔ اس سے میرا حل ہے 2019 میں علامہ اقبال پہ بہت بڑا پروگرام انہوں نے کروایا، سیمینار انٹرنیشنل، اس میں گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو میری کتاب شاعرات کی ہے اس پہ بات چیت کی، تو ہم نے سویڈش شاعرات پہ بات کی کہ جو سویڈش شاعرات تھیں اردو میں ان کا تقابل کیسے ہوگا، وہ بہت خوبصورت پروگرام کروایا۔ تو وہ ماشاءاللہ 40 برس سے پوری استقامت کے ساتھ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ مزید اور بھی تنظیمیں ہیں جو سویڈن میں کام کر رہی ہیں۔ ابھی ہمارے وہاں پہ جناب عامر صاحب ہیں، عامر ندیم صاحب، اور وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے اور بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں۔ بلکہ ابھی ہمارا ایک پروگرام بنا ہے، جب میں پچھلے مہینے اسٹاک ہوم اتری ہوں، وبا کی وجہ سے ڈینش حالات خراب تھے، تو اس میں ہماری ایک باقاعدہ انہوں نے شام رکھی۔ سویڈن میں ایک بہت بڑا پانی کے کنارے ہوٹل ہے، دا گرینڈ ہوٹل، جس میں آ کے مختلف ممالک کے صدور بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ایک اردو کی شام منعقد کی۔ وہ حال جو ہے وہ اردو کے لہجوں سے گونجا، وہاں شاعری پڑھی گئی، اور یہ میں آپ کو پچھلے مہینے کی بات بتا رہی ہوں۔ تو سویڈن جو ہے وہ ماشاءاللہ کل بھی اس کا وہ بہت ہی فعال اور متحرک کردار تھا جناب جمیل احسن کا، اور آج بھی ان کا ایسا ہی کام ہے۔ تو ٹی وی لنک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ان کا 2-3 مرتبہ ان کے انٹرویو کیے، تو ہم بہت کنیکٹڈ ہیں۔ ڈنمارک کی جو تنظیم ہے وہ سویڈن کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے۔ جی ناروے سویڈن کو کراس کر کے تو ہمارا جو اگلا بارڈر ہے وہ ناروے کی طرف چلتا ہے، اور ناروے میں تو آپ خود بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنا بڑا اردو میلہ تھا، جس میں اردو گانے تھے، ترانے تھے، قوالیاں تھیں، اور آخر میں جو ہمارا جو ہے مشاعرہ بھی تھا۔ تو وہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ قومی سطح پر یہ پروگرام ہوتا ہے، اور نارویجن حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے، کیونکہ جو لٹریچر اور کلچر ہے وہ ان ممالک کی، اسکینڈینیویا کی بنیاد ہے۔ اسکینڈینیویا کی سرکاری سطح پر بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو انٹیگریشن ہے، یعنی جو انضمام ہے مختلف سویلائزیشن کا، مختلف دا لینگویجز، دا سویلائزیشنز، تو ان کے درمیان میں جو برج بائنڈنگ ہے وہ ہمیشہ زبان و ادب کے ذریعے اور ثقافت سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا وہ میلہ ہر سال منعقد ہوتا ہے، ہر سال وہاں پہ مشاعرے ہوتے ہیں، کنسرٹس ہوتے ہیں، میوزک ہوتا ہے۔ تو جناب جمیل احسن جو ہیں وہ بہت بڑا نام ہے وہاں کا، انہوں نے ابتدا کی ناروے میں بہت بڑے بڑے پروگراموں کی، اس کے علاوہ اور بھی تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن جو آج کل تنظیم بہت زور و شور سے فعال ہے وہ دریچہ تنظیم ہے، جسے ڈاکٹر سرجن جناب سید ندیم حسین اور ان کے ساتھ جناب ادریس لاہوری صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے مشاعرے اور سیمینار ہوتے ہیں۔ یہ میں یہاں پہ ذکر کرتی چلوں کہ جو ہم یورپین لٹریری سرکل کے تحت پروگرام کرواتے ہیں اسکینڈینیویا میں، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، اس میں ہم صرف مشاعرے کی بات نہیں کرتے، اردو کے حوالے سے بہت سارے جو نئے چیلنج درپیش ہیں اردو کو مختلف محاذوں پر، کہ اس کا جو لب و لہجہ ہے، اس کی جو زبان و بیان ہے اور ادب ہے وہ کیسا
تھا وہ کیا ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو رومن اردو ہے اس سے کیا فرق پڑا ہے, اور باقی جو اردو کی بورڈز آئے ہیں اس سے کیا فرق پڑا ہے, اس پہ ہماری بہت گفتگو ہوتی ہے. جناب رضا علی عابدی بہت دفعہ آ چکے ہیں, اور اردو کے جو سرکردہ نام ہے اس حوالے سے وہ اسکینڈینیویا میں آتے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ ناوے تو اس وقت پیش ہے ادبی کاموں میں, اور بہت ہی خوشائند چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. ڈینو اردو پروگرام ہوتے ہیں, جیسے جناب جمشید مسرور صاحب تھے, انہوں نے کام کیا باقاعدہ, انہوں نے نظمیں تحریر کی اور ان کی اردو نظموں کے تراجم ہوئے اور وہاں سے اردو تراجم ہوئے. تو ناروے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت آگے ہے ان چیزوں میں, اور بہت وہاں کے لوگ باہم متحد ہیں اور خوبصورتی سے کام کر رہے ہیں. ڈنمارک میں بچوں کی اردو تعلیم کے سلسلے میں صدف صاحبہ نے خاصا کام کیا ہے, مواد مرتب کیے, نظمیں لکھی, اور ہم نے ان سے جاننا چاہا کہ اردو کی تعلیم کے سلسلے میں وہاں کیا کیا سہولتیں ہیں, وہاں کی کیا حکومت جو ہے ہمیں کوئی سہولت دیتی ہے, اور کیا وہاں کے مقامی بچے بھی اردو سیکھتے ہیں. جی, یہ جو ہم بچوں کے ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور آپ نے چونکہ ہماری جب کبھی بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہی ہے مختلف ممالک میں, تو بچوں کا ادب ہمیشہ میرے لیے ایک خاص موضوع رہا. اور میں نے جب یہاں پہ تعلیم شروع بھی کی, تدریس بھی شروع کی 1996 میں, تو بچوں کا ادب میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا, بچوں کے ساتھ مل کے عجائب گھروں کی سیر کے دوران سیکھا. کلاسک ادب جو ہے وہ ڈینش گیتوں کا, وہ بھی میں نے انہی اسکولوں میں کام کر کے سیکھا. مجھے 2 سال بچوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو وہاں پہ ہمارا جو میوزک استاد تھا اس کا نام آن تھا, تو وہ ایک گیت لے کے اس کے 10 زبانوں میں ترجمے کرواتا تھا, جیسے اردو میں, پنجابی میں, ترکی میں, عربی میں, اور اس طرح مختلف جس زبان کے بچے اسکول میں موجود ہوتے تھے ان کے مترجمین سے کہا جاتا تھا کہ یہ کر کے دیں. تو مجھے اس نے ابتدا میں کہا کہ 96 میں کہ مجھے اس گیت کا تم ترجمہ کر دو. تو چونکہ ہماری وہ جاب کا حصہ ہوتا ہے, اور وہ ایسے ہی نہیں کہ جیسے ہم لوگ مجنونانہ طور پہ اردو کے لیے رضاکارانہ طور پہ کام کرتے ہیں, وہاں پہ آپ جو کام کریں گے آپ کی صلاحیتوں کو سراہا جائے گا اور اس کا باقاعدہ طور پہ اعزازیہ دیا جاتا ہے. تو میں نے پہلے گیت کا ترجمہ جو ہے وہ کیا 1996 میں, جو تمام نیشنلٹیز کے بچوں نے یاد کرنا تھا. جس طرح پاکستانی بچوں نے ترکی گانے بھی یاد کرنے تھے, عربی گانے بھی یاد کرنے تھے, اور بچے اتنے خوش ہو کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے وہ ایک ہی گیت ایک ہی دھن پہ گایا کرتے تھے. تو جو پہلا گانا تھا وہ مسٹر یاکب سوا تو, یعنی کیا تم سو رہے ہو, تو اس کا میں نے کہا مسٹر یاکب سو کم, اسکول کی گھنٹی کہتی ہے, اسکول کی گھنٹی کہتی ہے. وہی ردم تھا, وہی انداز تھا, تو وہ پروگرام ہوا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ بات پوچھیں کہ ڈینش غیر ملکی اردو میں کتنا سا انٹرسٹڈ ہیں, تو ڈینش مستشرقین جو ہیں, ڈینش اورینٹلسٹ جو ہیں, ان کا ہمیشہ ساتھ رہا کہ وہ زبانیں سیکھنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا ایک پروگرام تھا ڈینش اکیڈیمیا کا, پنجاب یونیورسٹی کی اکیڈیمیا سے, جس میں ہمارا سفارت خانہ بھی منسلک تھا, جناب سید ذوالفقار گردیزی اور محترمہ ڈاکٹر پروفیسر نبیلہ شامل تھیں ڈنمارک سے, میں, اور پھر ہم نے یہاں پہ کوپن ہیگن یونیورسٹی میں جو ہمارے ہیڈ ہیں ان سارے کراس کلچر کے, ان کو پاکستان مدعو کیا, جناب ڈاکٹر کلاؤس پیٹرسن کو. وہ وہاں 10 دن رہ کر آئے. تو یہ ہمارا پروگرام ابھی گو التوا کا شکار ہے, لیکن ہمارا پروگرام چل رہا ہے کہ ڈنمارک میں باقاعدہ جو یہاں کی تیسری نسل ہے یا دوسری نسل ہے, ہمارے پاس میسیج آتے ہیں کہ ان کو پڑھایا جائے, اور جو ڈینش پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری سطح پر باقاعدہ طور پہ یہ کام شروع کیا جائے. انشاءاللہ لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اچھی خوشخبریاں ہوں گی, کیونکہ سویڈن میں بھی کراس کلچر ہے اور ناروے میں بھی ساؤتھ ایشین کے شعبے قائم ہیں, اسی طرح سے اٹلی میں بھی قائم ہے. تو انشاءاللہ یہ کام ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. اردو کا کوئی پروگرام بغیر کسی شاعری کے مکمل نہیں ہوتا, خاص طور پر اگر بات چیت ہم کسی پوئٹ سے کر رہے ہوں. تو ہم نے صدف صاحبہ سے چند اشعار کی فرمائش کی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی فرمائش اور حکم کے مطابق میں تھوڑی سی پیش کر دیتی ہوں نمونہ کلام. مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا, نہیں رہنا,
مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، انا کے بند کمرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، اور مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں، مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں، مگر سونے کے پنجرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا۔ صدف، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ بات بہت دلچسپ اور خوشائند ہے کہ اسکینڈینیوین ممالک ملٹی لنگول اور ملٹی کلچرل ہیں اور یہ تمام زبانوں اور کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کا ہیپی انڈیکس دنیا میں ٹاپ پہ ہے۔ ڈنمارک نمبر 1، ناروے نمبر 2 اور سویڈن نمبر 5 پہ ہے۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے جئیں اور جینے دیں۔ کہیے کیسا لگا آج کا یہ خاص پروگرام؟ امید ہے جاپان سے سویا نامے اور ڈنمارک سے صدف مرزا کی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔